بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چیز پیچھے بیان کی گئی تھی کہ امر کے اندر حذف کر دیا جاتا ہے علامت مضارع کو، صحیح ہے، علامت مضارع کو حذف کر دیا جاتا ہے امر میں، یعنی کہتے ہیں کہ حروف استقبال کو امر مخاطب میں کیوں حذف کیا گیا، جس طرح کہ امر غائب میں حذف نہیں کیا جاتا تو اس میں کیوں حذف کر دیا گیا۔ تو فرمایا تھا یہ چیز کہ اگر اس کو حذف نہیں کرتے، کیونکہ امر جو ہوتا ہے وہ بنایا جاتا ہے تو امر جیسے یضرب ہے، اب مضارع یضرب ہے، اب مضارع سے فرق کرنے کے لیے لام تو لگانا ہی پڑے گا امر بنانے کے لیے، صحیح ہے نہیں؟ تو اب اس کے شروع میں جو ہے لام لگا دیے تاکہ مستقبل سے التباس لازم نہ ہو۔ تو اب جب امر حاضر بناتے تو امر حاضر میں بھی لام لگانا پڑتا، تو یا تو کہتے ہیں کہ علامت امر مخاطب میں حرف استقبال کو حذف کر دیا گیا، جیسے کہ امر غائب میں حذف نہیں کیا جاتا، تو اس میں کیوں حذف کر دیا گیا؟ علیہ السلام کے علاوہ دیگر پر بھی درود و سلام یہ پڑھا جا سکتا ہے، یہ ایک اور ذکر فرمایا۔ تو دوسرا تو اب اس کے شروع میں کیا کرتے، لام کی زیادتی واجب ہوتی، جب لام لاتے تو اب جب لام زیادتہ کرتے تو اب بتائیے بنتا کیسے گا، اس طرح سے بنتا، اب پتہ نہیں چلتا ہے کہ غائب کا صیغہ ہے کہ حاضر کا صیغہ ہے، تو اس لیے جو ہے علامت مضارع کو بھی حذف کیا تاکہ جو ہے مضارع سے التباس نہ ہو، اور لام کو بھی حذف کیا غائب سے بھی التباس لازم نہ آئے۔ پھر انہوں نے ایک چیز یہ بیان کی کہ عین کی اتباع میں جو ہے ضمہ بھی دیا جاتا ہے، عین کی اتباع میں جو ہے کسرہ بھی دیا جاتا ہے، لیکن ہم دیتے ہیں اعلم دیکھتے ہیں اور امنا دیکھتے ہیں، امنا میں نون پہ جو ہے فتح ہے اور اعلم میں لام پر بھی فتح ہے، اس حساب سے تو آپ کو حمزہ کو فتح دینا چاہیے تھا، کیونکہ آپ نے کہا کہ عین کی اتباع میں سب کچھ ہوتا ہے، تو عین پہ جب فتح تھا، عین پہ کسرہ تھا تو آپ نے کسرہ دیا، عین پہ ضمہ تھا تو آپ نے حمزہ کو کیا دیا، ضمہ دیا، اب عین پہ جو ہے فتح ہے تو آپ کو حمزہ کو کیا دینا چاہیے، فتح دینا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ والی صورت میں ہم فتح نہیں دیں گے، کیوں؟ اگر ہم فتح دیں گے تو ایک تو دو صورتوں سے التباس لازم آئے گا، ایک تو التباس لازم آئے گا متکلم کے صیغے سے، اور ایک التباس لازم آئے گا جب شرط کی جزا سے، شرط کی، تو وہی کہہ رہے ہیں بے خلاف اعلم و امنا، برخلاف اعلم اور امنا کے بے کثرت الحمزہ، حمزہ کے کسرے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، وہ فتح العین، وہ فتح العین اور عین کے فتح کے ساتھ، لیکن یہاں پر عین کلمے کو حمزہ کو فتح نہیں دیا جاتا، لأنه يلتبس بقول الشاعر، کیونکہ ایسی صورت میں اگر ہم فتح دیں گے تو شاعر کے قول سے التباس لازم آئے گا، اور شاعر کا قول یہ الیوم اشرب من غیر مستحقب اسما من اللہ ولا واغل، آج میں شراب پینے والا ہوں، آج میں شراب پینے والا ہوں، من غیر مستحقب یعنی بغیر کسی ایسے گناہ کے، من غیر مستحقب اثما من اللہ، آج میں شراب پی رہا ہوں جو کہ میں نے گناہ نہیں کیا ہے، جو اللہ کے یہاں پر، اللہ کے یہاں پر، یعنی من غیر مستحقبین کا معنی کہیں گے میں نے بغیر انجام دیے ہوئے، خود سے نہیں کیا میں نے، آج میں شراب پیتا ہوں من غیر مستحقبین، اس حال میں کہ میں جو ہے کسی گناہ کو حاصل کرنے والا نہیں ہوں، یعنی من غیر مستحقبین کا معنی ہوگا لا احصل اسما، میں گناہ کو حاصل کرنے والا نہیں ہوں اللہ کی بارگاہ میں، ولا واغل، اور نہ میں کسی بلانے والے کے بلانے کی والا ہوں، نہ میں بلانے والی، واغل معنی بولتے ہیں آج میں کسی جیسے کہیں بلانے گیا تو اس بلانے والے کی وجہ سے میں پی رہا ہوں، تو فعلی جس کو بولتے ہیں، غیر کو تو فعلاً لغیر، غیر کو
بلانے کی وجہ سے میں پی رہا ہوں، تو آج میں شراب پی رہا ہوں اس حال میں کہ میں گناہ کو حاصل گناہ کرنے والا نہیں ہوں اللہ کی بارگاہ میں، ولا واغل، اور نہ کسی بلانے کی وجہ سے پی رہا ہوں، بلکہ کس سے پی رہا ہوں؟ انی اشرب الشراب من ید المحبوب، حاشیے میں دیا نیچے میں، آج میں پی رہا ہوں شراب کو محبوب کے ہاتھ پہ، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ آج میں شراب پی رہا ہوں اس حال میں کہ میں گناہ نہیں کرنے والا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، ولا واغل، اور نہ کوئی شراب کی طرف بلائے تو اس بلانے والے کی سبب سے پی رہا ہوں جو گناہ ہو، بلکہ آج میں شراب جو پی رہا ہوں تو وہ محبوب کے ہاتھ سے پی رہا ہوں، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا محبوب جو وہ اپنے شاعر نے جو کہا ہے، اصل میں نفس شراب تو پینا گناہ ہی ہے، لیکن وہ کوئی اس طرح سے نہیں پی رہا ہوں جو وہ گناہ نہیں سمجھ رہا، اس کو محبوب کے ہاتھ سے پی رہا ہوں تو اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے اور اس پہ گناہ نہیں ہے۔ تو وہ شاعر کا قول جو کچھ ہے، لیکن اس سے مطلب نہیں ہمیں، یعنی کہنا کہ میں خود سے گناہ حاصل نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آج تم مجھے محبوب پلا رہا، تو محبوب کے ہاتھ میں جو ہے گناہ کا تصور نہیں ہے، یعنی محبوب قتل بھی کر دے، وہ قتل بھی کرتے تو چرچا نہیں ہوتا۔ تو یہی ہے کہ وہ محبوب کے ہاتھ سے پی رہا ہوں میں، تو محبوب کے ہاتھ کا پلایا ہوا گناہ نہیں ہے اس پر۔ تو کہہ رہا ہے کہ آج میں جو شراب پی رہا ہوں وہ بغیر کسی گناہ کو حاصل کیے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، اور نہ کسی بلانے والے کی بلانے کی وجہ سے پی رہا ہوں، بلکہ میں محبوب کے ہاتھ سے پی رہا ہوں اور اس پر کوئی گناہ نہیں۔ محل استشہاد جو اس میں ہے اشرب ہے، کیونکہ شعر کی صورت میں جو ہے متکلم کو سکون کے ساتھ پڑھ لیا جاتا ہے۔ شعر میں وزن شعر کی بنا پر جس طرح الف کو بڑھا دیا جاتا ہے، ایسی شعر میں جو ہے کیا ہوتا ہے، آخر کو ساکن بھی کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں اشرب متکلم کا صیغہ ہے اور اس کو ساکن کر دیا، اشرب پڑھے، کیا پڑھے؟ اشرب پڑھے۔ اب اگر علم جیسی مثالوں میں حمزہ کو فتح دیتے، صحیح نہیں، علم لام پہ فتح ہے اور اشرب میں بھی را پہ فتح ہے، اب اس کے حساب سے کیا دیتے، عین کلمے کی اتباع کرتے ہوئے حمزہ کو فتح دیتے تو پتہ نہیں چلتا کہ اشرب متکلم کا صیغہ ہے کہ اشرب جو ہے امر کا صیغہ ہے، سمجھ پتہ چلتا کچھ؟ لیکن جو ہے ہم نے فتح نہیں دیا تو اب پتہ چل جائے گا کہ اشرب جو ہے امر کا صیغہ نہیں ہو سکتا، بلکہ کس کا ہوگا؟ سمجھ آ گیا؟ تو آج میں شراب پی رہا ہوں بغیر کسی گناہ کو اللہ کی بارگاہ میں حاصل کیے ہوئے اور نہ کسی بلانے والے کی بلانے کی سبب سے، بلکہ میں محبوب کے ہاتھ سے شراب پی رہا ہوں۔ بے سکون البا، با کے سکون کے ساتھ، کون سے با کے سکون کے ساتھ؟ اشرب کے با کے سکون کے ساتھ۔ وبجزائے شرطی فی مثلی، یعنی یلتبس الحمزہ، اگر حمزہ کو فتح دیتے تو حمزہ کو فتح دینے کی صورت میں التباس لازم آتا شرط کی جزا سے۔ شرط کی کون سی مثال میں؟ جیسے ان تمنا امنا میں، اگر تو روکے گا تو میں بھی روکوں گا، تو یہاں پر دیکھیے یہاں امر نہیں ہے، یہاں جو ہے مضارع ہے اور شرط کی جزا ہے، اور شرط کی جزا جو ہوتی ہے ساکن ہو جاتی ہے۔ اب اگر ایسی مثالوں میں جہاں امر میں عین کلمے پہ فتح ہو اور فتح ہونے کی بنیاد پر حمزہ کو بھی فتح دے دیا جاتا تو بتائیے شرط کی جو جزا بنتی وہ بھی یہی رہ جاتی اور امر بھی اسی طرح بن جاتا، تو پتہ نہیں چلتا کہ امنا یہ جزا ہے کہ امنا کیا ہے، فعل امر ہے، متکلم کا صیغہ ہو کر کے جزا ہے یہ امر ہے، اس لیے جو ہے عین کلمے کی اتباع کرتے ہوئے حمزہ کو فتح نہیں دیا گیا، صحیح ہے نہیں؟ وفتحت الف ایمن، ایمن کے الف کو فتح دیا گیا، الف بھی بولتے ہیں اس کو اور حمزہ بھی بولتے ہیں، یعنی یہ حمزہ جب شروع کلمے میں لکھا جاتا ہے تو الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، اور اس لیے کہ دونوں مخرج کے قریب ہیں، صحیح ہے نہیں؟ تو اب کہتے ہیں کہ یہاں پر الف کہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ الف کی صورت میں لکھتے ہیں اس لیے الف کہہ دیتے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ الف کی صورت میں لکھتے ہیں درمیان شروع میں ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں وفتحت الف، یعنی حمزہ ہی ہے وہ اصل میں، یعنی الف ایمن، ایمن کے حمزہ کو الف کو فتح دیا گیا، حالانکہ آپ نے پیچھے کیا کہا تھا ما کونی للوصل، حالانکہ یہ حمزہ کس کے لیے ہے؟ وصل کے لیے، ملانے کی صورت میں یہ جو ہوتا ہے بولنے میں تو گر جاتا ہے لیکن لکھنے میں باقی رہتا ہے، لکھنے میں وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، یعنی
تو ربک الاکرم، اکرم میں یہاں پر لکھنے میں تو ہے لیکن پڑھنے میں گر جاتا ہے بولنے میں. تو جب کہنا چاہ رہے کہ حمزہ وصل کے لیے، حالانکہ آپ پچھلے صفحے میں بول چکے ہیں کہ حمزہ وصل کو کیا ہے کسرہ دینا اصل ہے، حمزہ وصل کو کسرہ دینا اصل ہے، تو اسے حمزہ کو کسرہ دینا چاہیے تھا. تو کہہ رہے ہیں وفتحت الف و ایمن، ایمن کے الف کو فتح دیا گیا ما کونی للوصل، حالانکہ یہ باوجود کہ کس کے لیے ہے وصل کے لیے. تو کہہ رہے ہیں لأنہ جمع یمین، ایمن جو ہے یہ یمین کی جمع ہے، وہ الف للقطع، اور اس کا الف جو ہے حمزہ قطعی ہے، وصلی نہیں ہے. یہ صرف ملانے کی صورت میں ہم نے وصلی بنا لیا ہے، ملانے کی صورت میں وصلی بنا لیا، ورنہ لکھنے کی صورت میں تو یہ قطعی ہے. ملائیں گے جب اس سے پہلے، جب پڑھنے میں آئے گا تو یہ حمزہ پڑھنے میں تو گر جائے گا لیکن لکھنے میں کیا رہے گا برقرار رہے گا. تو ہم نے اسے لکھنے میں نہیں بنایا ہے بلکہ پڑھنے میں بنایا گیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ یمین کی جمع ہے اور اس کا الف یعنی اس کا حمزہ قطعی ہے. ثم جعل للوصل فی اللفظ، یعنی لفظ میں یعنی بولنے میں، لفظ میں اس کو وصل کے لیے بنا لیا گیا. صحیح ہے نہیں؟ پھر اس کو کیا بنا لیا گیا؟ بولنے میں وصل کے لیے بنا لیا گیا. لا فی الخطی، بین صدور میں دے رہے ہیں، لکھنے میں نہیں بنایا گیا لفظ کی طرح، لکھنے میں برقرار رہتا ہے، لکھنے میں اچھا یہ پھر بنایا کیوں گیا جب یہ حمزہ ایسا تھا؟ تو کہہ رہے ہیں لکثرتی، اس کے کثرت استعمال کی وجہ سے. اور آپ نے پڑھا ہے کہ کثرت استعمال خفت کا تقاضا کرتا ہے، اور حمزہ کو پڑھتے جو پڑھنے میں بھی باقی رکھتے تو وہاں پر ثقالت پیدا ہو جاتی. اس ثقالت سے بچنے کے لیے ہم نے ملانے کی صورت میں اس حمزہ کو وصلی بنا لیا گیا لیکن لکھنے میں ہم نے اس کو حمزہ قطعی رکھا. سمجھے؟ کہہ رہے ہیں ثم جعل لللفظ فی الوصل، پھر اس حمزہ کو وصل کے لیے بنا لیا گیا لفظ میں، لکثرتی، اس کے کثرت استعمال کی وجہ سے، اور کثرت استعمال تخفیف کا تقاضا کرتی ہے. کہتے ہیں وفتح الف التعریف، اور الف تعریف کو فتح دیا گیا، حالانکہ آنا کیا چاہیے تھا؟ یا عین کلمے پہ ضمہ تھا یا ایمن میں، تو آنا کیا چاہیے تھا؟ ایمن آنا چاہیے تھا، عین کی اتباع کرتے ہوئے ضمہ آنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے پھر بھی فتح دیا. تو کہہ رہے ہیں وفتح الف التعریف، یعنی حمزہ جو ہے وہ الف تعریف کو فتح دیا گیا لکثرتی ایضا، کیونکہ اس کے کثرت استعمال کی وجہ سے. صحیح ہے نہیں؟ ضمے کے مقابلے میں فتح کون ہے؟ خفیف ہے نا، تو فتح استعمال دیا گیا کیونکہ کثرت سے اس کا استعمال ہونے کی وجہ سے. اب کہہ رہے ہیں وفتح الف اکرم، اکرم کے حمزہ کو فتح کیوں دیا گیا؟ اکرم میں تو عین کلمہ کیا ہے؟ مکسور ہے نا. آپ نے کہا تھا کہ عین کلمے کی اتباع کرتے ہوئے کسرہ دیا جاتا ہے. ابھی آپ نے اوپر چلو جواب دے دیا کہ عین کلمہ مفتوح تھا تو اس کی وجہ سے ہم کیا نہیں دیں گے؟ فتح نہیں دیں گے، التباس لازم نہ ہے. لیکن یہاں تو ہماری بات مان لیجیے نا آپ، کہ آپ نے کہا تھا کہ عین کلمے کی اتباع میں کسرہ دیا جاتا ہے، یہاں تو را پہ کسرہ ہی ہے نا، پھر تو آپ اکرم کر دینا چاہیے تھا آپ کو، ہے نہیں؟ کہہ رہے ہیں وفتح الف اکرم، اور الف کے اکرم کے الف کو فتح دیا گیا لأنہ لیس من الف الامر، بلکہ یہ امر کا الف نہیں ہے. کیا یہ امر کا الف ہوتا تو آپ کو سمجھ میں آتا، یہ امر کا الف نہیں ہے. امر کا الف نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ الف کس کا ہے؟ بلکہ یہ ہم ماضی کا تھا. کس کا تھا؟ اکرما، پھر سے بنا یؤکرم، تو حمزہ کس کا تھے؟ ماضی کا تھا جو مضارع میں گر گیا تھا. مضارع میں متکلم کے صیغے میں دو حمزہ اجتماع جمع ہو رہے تھے، اس لیے وہاں سے حذف کیا گیا، تو مضارع کے باقی تمام صیغوں سے حذف کیا گیا. لیکن جب اس کا مضارع بنایا، یہاں پر امر بنایا اس کا، تو مضارع میں امر میں جو ماضی میں جو حمزہ تھا وہ لوٹ کر کے پھر آ گیا. تو یہ امر کا حمزہ نہیں ہے. امر کا حمزہ ہوتا تو آپ کو امر میں کہنا چاہیے تھا کہ امر میں عین کلمے کی اتباع کرتے ہوئے کسرہ دیتے ہیں. صحیح ہے نہیں؟ یہ تو حمزہ لاتے ہیں تب دیتے ہیں نا، یہ تو حمزہ پہلے سے ہی تھا، یہ مضارع میں گر گیا تھا تاکہ مضارع کے تمام صیغے ایک سے برابر ہو جائیں. وہ کہتے ہیں وفتح الف اکرم، اکرم کے الف کو فتح دیا گیا لأنہ لیس من الف الامر، کیونکہ یہ امر کا الف بل الف قطع محذوف، بلکہ یہ الف قطعی ہے. کیا یہ حمزہ قطعی ہے جو محذوف ہو گیا من تؤکرم، جو حذف کر دیا گیا کس سے؟ اور تؤکرم سے کیوں حذف کیا گیا؟ تؤکرم سے اس لیے حذف کیا گیا
کیوں؟ وحذفت لاجتماع الحمزتین فی اکرمو، اور دو حمزوں کے اجتماع کی وجہ سے تو اکرمو میں حمزے کو حذف کر دیا گیا جو اکرمو میں تھے. اکرمو اصل میں کیا تھا؟ اکرمو میں تھا. تو یہاں پر ایک متکلم کا حمزہ ہوتا اور ایک یہ ماضی کا جو امر مضارع میں رہتا، یہ رہتا. تو دو حمزے جمع ہونے کی وجہ سے اکرمو میں ایک حذف کر دیا گیا. تو اس اعتبار سے مضارع کے تمام صیغوں سے اس حمزہ کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا. تو یہ الف قطعی یعنی حمزہ قطعی جو حذف کر دیا گیا تو اکرمو سے، جو اور وہ حذفت اور حمزہ کو حذف کر دیا گیا تو اکرمو سے لاجتماع الحمزتین، اکرمو میں دو حمزوں کے جمع ہونے کی وجہ سے. اور چلیں اکرمو میں تو حذف کر دیا، دو حمزہ جمع ہو رہے تھے، لیکن باقی میں کیوں حذف کر دیا گیا؟ تاکہ تمام باب کے صیغے کیا ہو جائیں؟ پڑھیں نہیں. اکرمو میں حذف کر دیا گیا دو حمزوں کے جمع ہونے کی وجہ سے، لأن اصل اکرمو، کیونکہ اکرمو کے اصل کیا ہے؟ اکرمو ہے. کہہ رہے ہیں ولا تحذف حمزۃ اعلم فی الوصل فی الخط، کہہ رہے ہیں کہ اعلم کے حمزے کو حذف نہیں کیا جاتا ہے وصل میں، خط کی صورت میں. کہہ رہے ہیں جب اعلم کا جو حمزہ ہے، جیسے آپ نے کہا وعلم ہے نہیں، تو کہہ رہے ہیں جب یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے تو پھر بیکار میں رکھ رہے ہیں اس کو، لکھنے میں بھی نہیں رکھنا چاہیے تھا. کیا کرنا چاہیے تھا؟ جب آپ کہہ رہے ہیں یہ بولنے میں نہیں آتا ہے، جب ملا کے صورتیں ہیں تو یہ گر جاتا ہے ملانے میں، بولنے کی صورت میں، تو پھر لکھنے میں کیوں برقرار رکھتے ہیں؟ آپ کو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ علی کو گرا دینا چاہیے تھا حمزہ کو. تو کہہ رہے ہیں کہ ولا تحذف حمزۃ علم، اور علم کے حمزے کو حذف نہیں کیا جاتا وصل میں، خط کی صورت میں یعنی لکھنے کی صورت میں. حتی لا یلتبس الامر من علم بامر علم، تاکہ علم کا امر جو ہے علم کے امر سے التباس لازم نہ آئے. ارے بھائی ایسے لکھیں گے، یہ علم کا امر کیا بنے گا؟ علم، اور یہ بھی دونوں سیم رکھیں. اگر مجرد کا علم کو حمزہ ہٹا دیں گے ملانے کی صورت میں، اب جو باب تفعیل کا جو ہے دونوں سے التباس لازم آئے گا نہیں، دونوں علم ایک سے رکھیں، ایک سے لگیں گے. آگے اس کا اور آپ کے ذہن میں جو اعتراض آتا ہوگا بھائی یہ تو اعراب سے پہچان لیا جائے گا نا، تو وہ جواب آ رہا آگے ہے نہیں، تو ماضی سے بھی التباس لازم آئے گا. علیمہ ہے کہ صحیح ہے نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ کیا سوال ہوا؟ کہ سوال یہ ہوا کہ جب یہ حمزہ جو ہے پڑھنے میں نہیں آتا ملانے کی صورت میں، تو پھر خط میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اگرچہ پڑھنے میں نہیں آتا لیکن لکھنے میں بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر لکھے نہ تو کیا ہوگا؟ یہ التباس لازم آئے گا، باب تفعیل کے امر سے التباس لازم آئے گا اور ماضی سے بھی التباس لازم آئے گا اس کی. کہہ رہے ہیں حتی لا یلتبس الامر من علم بامر علم، یہاں تک کہ التباس لازم نہ آئے علم کا امر کا علم کے امر سے. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں حضور آپ یہ سمجھیے کہ فَإِنْ قِيلَ يُعْلَمُ بِالْآجَامِ، یہ چیز تو اعراب سے پہچان لی جائے گی. اگر یہ کہا جائے یہ چیز تو اعراب سے جان لی جائے گی. کہاں؟ جیسے ہم کہیں گے بھائی جو ہوگا وہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر لام آئے گا اور یہاں کیا آئے گا؟ یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سا ہے، پتہ چل جائے گا. فتح آ رہا ہے، ہاں یہ باب رباعی ثلاثی مجرد سے، یہاں کسر آ رہا، تشدید آ رہی ہے، مل جائے گا. تو یہ اعراب سے ساری چیز پتہ چل جائے گی. تو پھر جب یہ سب پتہ چلنے والی چیز تھی تو پھر حذف کر دینا چاہیے تھا لکھنے میں بھی، صحیح ہے نہیں. کہہ رہے ہیں قیل یعلم بالاعجام، یہ چیز اعراب سے جان لی جائے گی. تو قلنا ہم کہیں گے الاعجام یترک کثیرا، اکثر و بیشتر اعراب کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے. کیا ہے؟ عربی کی کتاب پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں آپ؟ اکثر و بیشتر اعراب کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے. اب کیسے پہچانیں گے آپ؟ ہے نہیں. اس لیے ہم نے سارا جھگڑا ہی ختم کر دیا. ہم نے کہا کہ حمزہ برقرار رکھیں گے لکھنے میں، تاکہ جہاں حمزہ دیکھو تو سمجھ جانا کہ مجرد کا جو ہے امر ہے، اور جہاں حمزہ نہ دیکھو تو سمجھ جانا باب تفعیل کا امر ہے.
صحیح ہے نہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ قلنا بالاعجام، یہ تو اعراب سے سمجھ لیا جائے گا. ہم کہیں گے الاعجام یترکو کثیرا، اعراب بھی اکثر و بیشتر کیا ہو جاتا ہے؟ چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر آپ کیسے پہچانیں گے؟ پھر بھی تو التباس لازم آئے گا. ومن ثم فرقوا بین عمر و عمر بالواو، اسی وجہ سے لوگوں نے فرق پیدا کیا ہے اہل عرب نے عمر اور عمر کے درمیان واو کے ذریعے سے. کیا ہے؟ آپ کہتے کہ اعراب سے پہچان لیا جائے گا، ہم کہیں گے اعراب یہاں ختم کر دیے، عمر اور عمر واو نہ لگائیں. اب آپ کہیں گے کہ اعراب بھی ختم کر دیے یہاں پر، اب کیسے پہچانیں گے کہ عمر ہے کہ عمر ہے؟ ہم نے کہا کہ واو دے دو، اعراب ختم کرو چاہے ختم نہ کرو، جہاں واو دیکھو سمجھ جانا عمر ہے، جہاں واو نہ دیکھو سمجھ جانا عمر ہے. تو ایسے یہاں پر بھی کرنا، حمزہ دیکھو تو سمجھ جانا باب ثلاثی مجرد کا جو ہے امر ہے، اور جہاں حمزہ نہ دیکھو تو سمجھ جانا. سمجھ آ گیا نہیں؟ یترا ومن ثم فرقوا، اسی وجہ سے لوگوں نے فرق کیا ہے عمر اور عمر کے درمیان واو کے ذریعے. صحیح ہے نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں آپ نے کہا اچھا ایک تھوڑا سا کہہ رہے ہیں، ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی حمزہ وصل جو ہے بولنے میں تو گر جاتا ہے، لکھنے میں نہیں گرتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ میں کیوں گرا دیا آپ نے؟ ایسے لکھنا چاہیے تھا آپ کو، ایسے لکھنا چاہیے تھا، یہاں کیوں گرا دیا ہے؟ نہیں، ابھی آپ نے کہا تھا کہ وصل میں گرتا ہے، یہاں تو تحریر میں بھی گرا دیا آپ نے. ہے نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے وَحُذِفَتْ فِي بسم اللہ لِكَثْرَةِ الاستعمال. یہ سوال پہلے ذہن میں رکھو گے تبھی ذہن میں آئے گا. ہے نہیں؟ کیا سوال ہوگا؟ لکھنے کی صورت میں نہیں گرایا جاتا، لیکن یہاں تو وصل میں بھی گرا ہوا ہے، لکھنے میں بھی گرا ہوا ہے. تو کہہ رہا ہے وَحُذِفَتْ بسم اللہ لِكَثْرَةِ الاستعمال، بسم اللہ میں حذف کر دیا گیا حمزہ کو کثرت استعمال کی وجہ سے. کثرت استعمال تخفیف کا تقاضا کرتی ہے. وَلَمْ تُحْذَفْ فِي اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اسی وجہ سے حذف نہیں کیا گیا کس میں؟ سورہ اقرا بسم ربک الذی میں. کیوں؟ اس کا استعمال کثرت سے نہیں ہے. تو کثرت استعمال بہت ساری چیزوں کو حذف کر دیتی ہے، اسی وجہ سے سورہ الگ کتنا پڑھے گا انسان، لیکن بسم اللہ زیادہ نہیں پڑھ پائے گا. ہے نہیں؟ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے. تو اب بسم اللہ کثرت سے استعمال ہے، بار بار پڑھتے بسم اللہ، تو جلدی بولنے میں تھوڑا دشواری ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں وَمِن وَلَمْ تُحْذَفْ فِي اقْرَأْ، اور اقرا بسم ربک الذی میں حمزہ کو حذف نہیں کیا گیا. کیوں؟ لقلت قلت استعمال کی وجہ سے. وَجُزِمَ آخِرُ فِي الْغَائِبِ بِاللَّامِ اجمعاً، امر کے آخر میں غائب میں لام کی وجہ سے اجمعاً جزم دیا گیا. یعنی کیا ہے؟ وَجُزِمَ آخِرُ، امر کے آخر میں جزم دیا گیا، امر غائب کے آخر میں یعنی لام کی وجہ سے کیا دیا گیا؟ جزم دیا. لے یضرب آتا نہیں، کہہ رہے ہیں وَجُزِمَ آخِرُ فِي الْغَائِبِ، تو یہ سمجھ میں آ گیا. لقلت الاستعمال، یعنی قلت استعمال کی وجہ سے یہاں پر حمزہ کو حذف نہیں کیا گیا اقرا میں. وَجُزِمَ آخِرُ فِي الْغَائِبِ، اور غائب میں امر غائب میں آخر کو جزم دیا گیا لام کی وجہ سے اجمعاً. کیوں؟ لِأَنَّ اللَّامَ مُشَابِهَةٌ لِكَلْمَةِ الشَّرْطِ فِي النَّقْلِ، اس لیے کہ یہ لام یہ مشابہ ہے کلمہ شرط کے، کلمہ شرط ان کے، کلمہ شرط ان کے مشابہ ہے نقل کرنے میں. کیا نقل کرنے میں؟ جس طرح کلمہ شرط ان ماضی کا معنی منتقل کر دیتا ہے جب اس پر داخل ہو مستقبل کی طرف. صحیح ہے نہیں؟ جیسے ان ضربتا ضربتو، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا. اسی طرح لام جب داخل ہو خبر پر تو اس کے معنی کو منتقل کر دیتا ہے انشاء کی طرف. اور انشاء کہاں پائی جاتی ہے؟ انشاء کیا ہوتی ہے؟ مستقبل میں ہی ہوتی ہے نا. انشاء کسے کہتے ہیں؟ انشاء کہتے ہیں اس چیز کو وجود میں لانا جو پہلے نہ ہو، اور پہلے نہ ہو وہ بھی کہاں ہوگی؟ مستقبل میں ہوگی. تو جس طرح سے ان کے مشابہ ہے، جس طرح ان داخل ہو کر کے اس کے معنی کو منتقل کر دیتا ہے مستقبل میں، ایسے ہی لام امر داخل ہو کر کے خبر کے معنی کو اب کہاں چینج کر دیتا ہے؟ انشاء کی طرف. اور انشاء کہاں ہوتی ہے؟ آگے نہیں. وَجُزِمَ آخِرُ فِي آخِرِ الْغَائِبِ،
اور اس کے آخر کو جائے میں جزم دیا گیا لام کی وجہ سے اجماعاً لأن اللام مشابہۃ لکلمۃ الشرط، اس لیے کہ لام یہ کلمہ شرط ان کے مشابہ ہے نقل کرنے میں. صحیح ہے نہیں؟ چلیں.